آیت اللہ سیستانی فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ پروڈکٹس، وہ چیزیں جن کا فنڈز ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اسرائیل کو جاتا ہے، یہ فتویٰ تو آج ہے نا، بہت پرانا فتویٰ ہے، لوجیکل فتویٰ ہے کہ جن کی مدد اسرائیل کو جاتی ہے ان کو استعمال کرنا حرام ہے. اور شیعہ مجلس کرائے، مولا حسین کا نیاز کروائے، اور اس کے سفرے پر اسی کی پروڈکٹس پڑی ہوئی ہیں. حسین کے سفرے پر یزید کی کمپنی کی پروڈکٹس پڑی ہیں. یہ میری اس سسٹم سے دوری ہے. جوان کہتے ہیں مولانا کروں تو کیا کروں؟ انہوں نے اتنا سسٹم کو بھر دیا کہ یہ جوان جب کوئی چیز لینے جاتا ہے اس کو اس کے علاوہ کوئی چیز ملتی نہیں ہے. بھائی ایک پانی ہے، پانی کیا کر رہے ہیں شیعہ بزنس میں، کیا کر رہے ہیں شیعہ انویسٹرز؟ دین تو یہ نہیں کہ تم نے سال میں خمس نکال دیا، 2-4 امام بارگاہ مجلسیں کروا دی اور ایک امام بارگاہ بنوا دیا. کیا ہوا اس سے؟ تم نے اس سسٹم کو نقصان کتنا دیا؟ دشمن تو کہتا ہے تو بنا امام بارگاہ 24 گھنٹہ مجلسیں کرواتا ہے، اس کو کون سا نقصان ہے میری مجلس؟ اس نے تو اپنے مولوی بنائے ہیں، یو کے میں ان کے مولوی جو لباس سے شیعت میں ٹی وی پر بیٹھتے ہیں، حسین حسین بھی کرتے ہیں، تبرہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ مولوی ان کو اچھا لگتا ہے. لیکن ایک اور مولوی ہے جو آیت اللہ زکزکی ہیں، وہ اچھا نہیں لگتا. شیعہ تو دونوں ہیں بھائی، اس نے بھی امامہ پہنا، اس نے بھی امامہ پہنا، یہ بھی حسین کی بات کر رہا ہے، وہ بھی حسین کی کا نہیں، وہ پرانے سسٹم کی بات کر رہا ہے، وہ اسے یزید پہ لعنت بھیج رہا ہے جو تاریخ کا حصہ ہے. یہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ وقت کا یزید کون ہے. یہ جوان کو جو آج کی تبرہ ہے اس تبرہ کا درس دے رہا ہے، وہ تو صرف تعصب کو پھیلا رہا ہے، تفرقے کو پھیلا رہا ہے. یہ شیعہ ہمیں برداشت نہیں ہے. اس کی آنکھ کو بھی زخمی کریں گے، اس کے 3 بچوں کو بھی ماریں گے، اس کو جیل میں بھی ڈالیں گے، اس کے جوانوں کو بھی گولی ماریں گے. تو سمجھو دشمن کو کس سسٹم سے خطرہ ہے. کہ اس صدی کی غیبت کبریٰ کی صدی میں سب سے بڑا جس شخص نے اس سسٹم کا مقابلہ کیا وہ شخصیت امام خمینی کی شخصیت تھی. کہ جب خمینی نے یہ جملہ کہا نا کہ امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے، اعراب جاہلی کہتے ہیں کہ جب ہم مسلمان بنے تو ہنستے تھے خود پہ، ارے ہم حبل کی پوجا کرتے تھے، ہم بت پرست تھے، اور آپس میں کہہ رہے تھے کہ جب رات کو سوتے تھے تو عرب کھجور کا حلوہ بناتا تھا، اس کھجور سے ایک بت بناتے تھے، رات کو سونے سے پہلے اس کی عبادت کرتے تھے اور صبح اٹھنے کے بعد جو اپنے خدا کو کھا لیتے تھے. تو ہنس رہے تھے، خود بناتے تھے، خود کھاتے تھے. رسول کو حبل سے، عزا سے خطرہ نہیں تھا. یہ مٹی کے بت محمد کو کیا کرتے ہیں؟ خطرہ تھا اس بت کے پیچھے اس پنڈت سے جو سوچ دے رہا تھا. آج کی تبرہ کو اگر سمجھنا ہے تو آج کے یزید اور ظالم کو سمجھنا ہوگا. خمینی نے آتے ہی کہا کہ امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے، کیونکہ شیطان بت بناتا ہے. اس وقت امریکہ سب سے بڑے بت تمہارے جوانوں کے لیے بنا رہا ہے. یہ اپنی فلموں میں جو سپر اسٹارز بنا رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ بت سازی ہے، جن کے ملینز نہیں بلکہ بلینز آف پیپل فالوورز ہیں. آج ایک اسلامی چینل کھولو، کتنے فالوور ہیں، اور ٹام کروز اور پتہ نہیں لیڈی گاگا مختلف چیزوں کو جا کر دیکھو، ملینز آف فالوور ان لوگوں کے. یہ امریکہ نے بت بنائے، لوگوں کو ان کا فالوور بنایا. سوال یہ ہے کہ تم نے کیا بنایا؟ حسین کے لیے تم نے کیا کیا؟ اس سسٹم کے لیے تم نے کیا کیا؟ تم نے کتنے امام زمانہ کے فالوور بنائے؟ تم نے کتنی سیدہ زینب کی ماننے والی بنائی ہے؟ تو جوان جو 6 گھنٹے ٹی وی پر بیٹھتا ہے، ڈرامے سنتا ہے، تھوڑا بہت میرے اوپر واجب ہے کہ میں ان کو فکر علی اور فکر حسین بتاؤں. کیونکہ علم جتنا ہم دیتے ہیں اتنا ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا علم بڑھتا ہے. اور جب تک یہ زبان سنتی مزاج سے نہیں نکلے گا تب تک اس کا ذہن بیدار نہیں ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.